الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، ہم سب کو، سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گفتگو چل رہی ہے کافی دنوں سے خاندانی نظام پر. گھر کا نظام، گھر کے معاملات، میاں بیوی کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، آپس کے تعلقات، آپس کی ذمہ داریاں، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. گزشتہ جمعہ کیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول کیا تھا، اس پر ایک دو واقعات عرض کیے تھے. آج اس پہلو پر عرض کروں گا کہ آپس کے حقوق اور تقاضوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ان کی اطاعت، یہ بھی دینی تقاضا قرار دیا ہے اور گھر کے نظام کو صحیح رکھنے کی ضروری بھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اولاد کو ماں باپ کا احترام، ادب اور ان کی اطاعت یہ ضروری قرار دی ہے. اس کی پھر حدود ہیں، لیکن بہر مطلقاً ماں باپ کا حکم ماننا اور ان کا ادب کرنا یہ دین کا تقاضا ہے، قرآن پاک کا تقاضا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کم از کم 3 مقامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا. انشکر لی ولوالدیک، اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اور بھی وقضا، یہ یاد پڑھی ہے میں نے، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور بھی 1-2 مقامات پر ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا ہے وہاں ماں باپ کا ذکر کیا. عبداللہ بن عباس اس کو بطور خاص ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے شکر گزاری کے ساتھ، اپنی حکم برداری کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ
رسول کی اطاعت تو ساتھ ہی اللہ کے ساتھ ہی ہے. اللہ رسول کی اطاعت کے بعد قرآن کریم نے سب سے زیادہ کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ ماں باپ. اس کی حکمت بیان فرماتے علماء کرام. ایک کی حکمت یہ ہے، انسان کا جو کچھ بھی ہے، انسان کا وجود، زندگی یہی ہے. باقی نعمتیں تو زندگی کے ساتھ ہے نا. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی. باقی جتنی نعمتیں بھی ہیں وہ زندگی کے ساتھ. زندگی ہے تو نعمتیں ہیں، زندگی نہیں ہے کوئی چیز کسی کام کی نہیں. اس دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی نعمتوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ زندگی. زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن زندگی کا سبب کون ہے؟ ماں باپ. انسان کا یہ وجود ہے، دنیا میں آنا ہے، زندہ ہونا ہے، پلنا ہے، اس کا یہ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ پاک نے آسمان سے نہیں اتارا، ایک سبب دیا ہے. ماں باپ کے ذریعے انسان دنیا میں آتا ہے. وہ زندگی دینے والا ہے، یہ زندگی کا ذریعہ ہے، زندگی کا سبب ہے. صرف زندگی کا نہیں، پالنے کا نہیں. ماں باپ صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتے. اللہ پاک نے سسٹم ایسا بنایا ہے، جب تک خود سنبھلنے کے قابل کو، اپنے کام کاج خود کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، ماں باپ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کسے باشد، لیکن یہ مسلمان باپ کی فطری ذمہ داری ہوتی. کوئی بھی ماں باپ بچہ پیدا کر کے اس کو کھلا نہیں چھوڑتی، جاؤ اپنی مرضی کا. اور کب تک سنبھالتے ہیں؟ جب تک وہ اپنی زندگی خود گزارنے کے قابل نہیں ہو جاتا. یہ فطرت ہے انسان. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک طرف اشارہ بھی کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ماں باپ کی خدمت بھی کرو، ادب بھی کرو، احترام بھی کرو، اور ان کے لیے دعا بھی کرو. دعا میں کیا یاد دلائی؟ یا اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. دعا میں بھی اللہ یاد کرا رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ اس طرح شفقت فرما ان پر جیسے مجھ پر یہ شفقت کیا کرتے. مجھے بچپن میں پالا انہوں نے. ماں باپ پالتے ہیں، ماں باپ پالتے ہیں، بڑے خوش ہو کے پالتے ہیں، جب بوجھ سمجھ کے نہیں پالتے. کوئی دوسرا پالنا پڑ جائے تو بوجھ ہوتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو کون بوجھ سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس میں مسلمان کافر سب برابر ہیں. اپنی اولاد کو پالنے میں لوگ محبت سے، شفقت سے، اور ماں سے زیادہ شفقت کس کی ہوگی، اور ماں سے زیادہ تکلیفیں کون برداشت کرے گا. اور خیر اللہ نے پورا دعا میں یاد دلا دیا. ماں باپ کے لیے دعا کرو تو کیا یاد کر کے دعا کرو کہ یا اللہ ایسے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا ویسے ان پر رحم فرما. تو ماں باپ کا خدمت، اطاعت، ادب اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ذکر کی، اور ماں باپ کی توہین کو جرم قرار دیا. اللہ رب العزت نے یہ کہا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا کہ اب یاد کرو وقت یار، ایک وقت میں تم بچے تھے، کیوں کام نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کرتے تھے سارا کچھ، تمہاری صفائی یہ کرتے تھے، کھلاتے یہ تھے، پلاتے یہ تھے، سنبھالتے یہ تھے. ایک وقت ان پر بھی آئے گا یہ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے کہ تمہیں کرنا پڑے گا. بس یہ یاد کر لینا کہ جیسے میں ان کو سنبھالوں ویسے مجھ سے زیادہ انہوں نے سنبھالا مجھے. وہ تو پتہ نہیں وقت آتا ہے کہ نہیں، یہ تو لازمی ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو بھائی یاد کرو انہوں نے، تم بیمار ہوتے تھے یہ بھی ساتھ بیمار ہو جاتے تھے، تم جاگتے تھے یہ بھی ساتھ جاگتے تھے، تکلیف تمہیں ہوتی تھی درد انہیں ہوتا تھا. فرمایا کہ یاد کرو. تو ماں باپ کی اطاعت بھی
اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اگر ماں باپ میں کوئی بوڑھا ہو جائے، اپنے کام کاج کرنے کے قابل نہ رہے، پھر تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تم کام کاج کے قابل نہیں تھے تو ان کی ذمہ داری تھی، اب وہ کام کاج کے قابل ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کمانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، کھلانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، سنبھالنا بھی ذمہ داری ہے، اور سنبھالنے سے آگے ان کی جس سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمارا فلا تقل لہما اف، یہ بھی اللہ پاک نے حکمت کی بات کی کہ بابا جب بوڑھا ہو جائے نا، بچہ بہت ضد کرتا ہے اور بابا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، جو عمر بڑھے گی ضد بڑھے گی، بچوں سے زیادہ ضد کرتے ہیں بابے، اگر بابے اڑ جائے تو بچے بھی ضد کرتے ہیں، بچوں کی ضد پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بچہ اڑ گیا ہے کسی بات میں، ماں باپ پہلے تو بہرحال پھر کہتے ہیں یار بچہ اڑ گیا ہم کیا کریں، تو بابا بھی اڑے گا بھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنا قانون بیان فرمایا، من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ہم جتنی عمر لمبی کرتے جاتے ہیں اتنا کمزور کرتے جاتے ہیں۔ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جتنا ہم عمر میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں نا، جسمانی قوتیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے، اس سے ویسے حضور نے پناہ مانگی ہے، ارذل العمر، نبی ایک قسم دعا کیا کرو یار اللہ پاک ہمیں کسی کے بس پہ نہ ڈالے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو بس میں ہوتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، لیکن آ جائے تو پھر سنبھالنا۔ فرمایا لا تقل لہما اف، بابا ضد بھی کرے گا، ناراض بھی ہوگا، بابا ہے یا بابی ہے، اف بھی نہیں کرنے۔ کوئی بات اگر مزاج کے خلاف کر دیا تو اف بھی نہیں کرنی۔ لا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹنے کے لیے بات نہیں کرنی۔ کوئی بات کرنی بھی پڑ گئی ہے تو قل لہما قولا کریما، عزت کے ساتھ بات کرنی۔ اگر ان کے مزاج کے خلاف بات کرنی بھی ہے نا تو احترام کے پروٹوکول کے ساتھ۔ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ماں باپ سے کوئی سخت کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے، کرنی پڑتی ہے، تو اگر مزاج کے خلاف بھی بات کرنی ہے نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ بات کرو، احترام کے ساتھ بات کرو، پروٹوکول کے ساتھ بات کرو۔ یہ قرآن پاک نے تلقین فرمائی ہے ماں باپ کی عزت، احترام اور اطاعت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والد محترم تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور والدہ محترمہ بھی تھوڑی عمر میں فوت ہو گئی تھی، لیکن نبی کریم سے ستیلے ماں باپ، حضور نے دنیا کو نقشہ بتایا کہ ماں باپ کی عزت کیسے ہوتی ہے۔ انہوں نے دودھ پلایا، اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے، دودھ پلانے والی، دودھ پلانے والی بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ جس عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے قرآن پاک نے اس کو ماں کہا ہے، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جن ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہاری مائیں ہیں۔ سارے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے قائم ہوتے ہیں دودھ سے بھی ہو جاتے ہیں، ماموں، چچا، بھائی، خالہ، جو نسب سے رشتے قائم ہوتے ہیں نا دودھ پینے سے بھی ہو جاتے ہیں۔ جب حکم آیا کہ غیر محرم بلا اجازت گھر میں نہیں آئے گا، گھر میں خواتین ہیں تو بلا اجازت کے گھر میں نہیں آئیں گے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک عزیز تھے افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے دار سے دودھ پار کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افلح کی بھابھی کا دودھ پیا ہوا تھا، حضرت عائشہ نے، اس کے بھائی کی بیوی کی۔ اب وہ آتے جاتے تھے، گھریلو تعلقات تھے، آتے جاتے تھے۔ ایک دن آئے تو حضرت عائشہ نے روک دیا، انہوں نے بس اجازت مانگی، اب آرڈر آ سکا اجازت لے کے آنا ہے۔
ماشاء نہیں، آپ میرے محرم نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی پھر واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ افلاح آئے تھے تو میں نے تو واپس کر دیا، کیوں؟ آپ نے فرمایا غیر محرم، تمہارا محرم چاچا ہے وہ، ہم کے تمہارا چچا ہے۔ یا رسول اللہ دودھ تو اس کے بھائی کی بیوی کا پیا، یہ چچا لگ گیا ہے؟ ہاں لگ گیا۔ ان حواموں کو میرا راہ جلد۔ یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی والدہ تو فوت ہو چکے تھے، لیکن جب حنین کی جنگ کے بعد حضرت حلیمہ آئی ہیں اور ان کے والد ان کے خاوند حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں، تو حضور نے دور سے دیکھا، پہچان لیا، احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھائی، اماں جی یہاں بیٹھے۔ ماں کا احترام یہ ہے، بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے۔ حنین کے قیدیوں میں ایک خاتون تھی شیما رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئی، صحابی ہیں، اس وقت قیدیوں میں تھی۔ جب قیدیوں کو سنبھال رہے تھے نا تو اس نے کہا میں میرے ساتھ ہوش سے بات کرنا، تمہاری پھوپھی لگتی ہوں۔ وہ جو قیدیوں کو سنبھالنے والے تھے، انہوں نے کہا آرام ہوش سے بات کرنا، میں تمہاری پھوپھی لگتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہماری تو کوئی پھوپھی ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن تھی؟ نہ بھائی نہ بہن، اکیلے ہی تھے۔ نہیں میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ اللہ کی بندی تو لے چلو مجھے ان کے پاس۔ شیما رضی اللہ عنہ کو لوگ لے آئے، یا رسول اللہ یہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں۔ میں کیسے؟ اچھا یاد نہیں آپ کو؟ میں اور آپ دونوں نے حلیمہ کا اکٹھے دودھ پیا ہے۔ وہ دودھ چونکے، میں نے آپ کے ساتھ ہی اماں حلیمہ کا دودھ پیا ہوا، اکٹھے دودھ پیتے تھے اور کھیلتے بھی تھے، اکٹھے کھیلتے تھے بچپن میں۔ اور اگر یاد نہ آ رہا ہو تو ایک دفعہ کھیلتے کھیلتے آپ نے میرے اس کندھے پر دانت گاڑے تھے، نشان ابھی ہے، دکھا دوں؟ اب یاد آ گیا۔ اگر یاد نہ آ رہا ہو تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ ہم بچے کھیل رہے تھے تو آپ نے جناب غصے سے میرے کندھے پر دانت کاٹ دیے تھے، بچے کرتے ہیں، تو نشان ابھی ہے، دکھا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماحول ہی بدل گیا، فرمایا بہن ہے بھائی، پھوپھی ہے تمہاری۔ قیدی جب چھوڑ دیے، سارے چھوڑ دیے، لیکن فرمایا بہن، یہ بھائی بہن کا رشتہ کیا ہے؟ بھائی بہن، بھائی کا گھر حاضر ہے، اگر بھائی کے گھر جانا چاہتی ہو تو بہنوں کی طرح رکھوں گا، واپس جانا چاہتی ہو تو بہنوں کی طرح رخصت کروں گا۔ یہ اگر بھائی کا گھر حاضر ہے تمہارے لیے، اگر جانا چاہو میرے ساتھ مدینہ جاؤ، بہن ہے تم، اور اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو پھر وہ بتا دو۔ اس نے کہا جی بہنیں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، یہ ہمارا محاورہ یہی ہے نا، تیاں اپنے گھر ہی چنگی لگتی ہیں۔ کہا نہیں میں اپنے گھر جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو رخصت کیا، پوری گارد ساتھ دی، میری بہن کو گھر پہنچا کے آؤ، اور 2 اونٹ سامان کے لدے ہوئے بہن کو جاتے ہوئے دی۔ یہ دودھ کا رشتہ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ماں باپ کا احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا احترام کر کے بتایا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے منع کیا توہین سے، ماں باپ کی بے ادبی۔ ہمارے یہاں تو گناہ کبیرہ ہے نا، تورات میں ماں باپ کی بے ادبی کی سزا موت ہے۔ ماں باپ کی توہین سنگین ترین جرائم میں آج بھی تورات میں موجود ہے۔ جو ماں باپ کی توہین کرے جان سے مارا جائے، یہ سزا مقرر تھی۔ جن جرائم میں سزائے موت ہے نا، ان میں ماں باپ کی توہین بھی بائبل میں، لاہور کی چھپی ہوئی بائبل موجود ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، 3-4 آیتیں ہیں، میں نے نشاندہی کی تھی۔ آج کل ہمارا جھگڑا چل رہا ہے نا،
کہ بزرگوں کی توہین جرم ہے، وہ نہیں مان رہے۔ میں نے کہا تمہارے یہاں تو ماں باپ کی توہین بھی قتل کی سزا ہے۔ میں نے عیسائی حضرات سے تو سب میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا یار تمہارے یہاں تو پیغمبر کی توہین پہ کرتے ہو کچھ سزا نہیں ہونی چاہیے، تمہارے تو ماں باپ کی توہین پر بھی جرم کے موت کی سزا، یہ تورات تمہارے سامنے پڑی ہے۔ ایک بار بڑے پادری صاحب گجرا والے کہتے فوت ہو گئے، تو مجھ سے بات کریں، میں کہا کہ یہ دیکھو جی آپ توہین رسالت پہ موت کی سزا سناتے ہیں، کیوں نہیں کروں سنائیں گے؟ سزا ہے یہ، اللہ کے اس پیغمبر کی توہین کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، ہر شریعت میں، تمہاری شریعت میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ انسانی، میں نے کہا وہ ان سے کہتے ہیں انسانی حقوق پہ بات کرتے ہیں، میں نے کہا میں آپ سے انسانی حقوق پہ بات نہیں کروں گا۔ میں نے کہا انسانی حقوق کی اس وقت آسمان جاگیر زندہ تھی، میں نے کہا انسانی حقوق کی بات کروں گا آسمان جاگیر سے، آپ سے کیوں کروں؟ آپ پادری ہیں، اور اس کے آرتھوڈاکس سے پاکستان کے چیف تھے، بڑے گجرا والے کے تھے، وزیر بھی رہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، بہت ہو گئے۔ انسان، میں نے کہا آپ سے انسانی حقوق کی بات نہیں کروں گا، انسانی حقوق کی بات کروں گا آسمان جاگیر کے ساتھ، آپ کے ساتھ بائبل کی بات کروں۔ میں نے کہا بیٹھے، قرآن سامنے رکھے، بائبل سامنے رکھے۔ میں نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے، قرآن اور بائبل جس بات پہ متفق ہوگی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کو میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے کہا آؤ بیٹھو، بائبل بھی رکھو، قرآن بھی رکھو۔ جن باتوں پر قرآن اور بائبل آج بھی متفق ہیں، چلو جھگڑے چھوڑو، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن باتوں پر بائبل اور قرآن آج بھی متفق ہیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ میرے ساتھ کھڑے اور یہ تو کرو نا کم از کم۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ درمیان میں بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے اہل حدیث بزرگ تھے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، امرتسر کے تھے بڑے اکابر علماء میں سے، ان کی کتاب ہے تقابل الثلاثہ، تورات، انجیل اور قرآن پاک کا تقابلی مطالعہ کر کے، تورات، انجیل اور قرآن پاک کے احکام، مشترک احکام کون سے ہیں، وہ قانون جو بائبل بھی تورات بھی کہتی ہے، انجیل بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، انہوں نے کہا 80% احکام مشترک ہیں سارے۔ 80% احکام کیا ہے؟ مشترک۔ تورات بھی وہی کہتی ہے، آج کی تورات لاہور کی چھپی ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا بھی آپ کے ہاں تو آپ کہتے ہیں پیغمبر کی توہین پر موت کی سزا کیوں ہے؟ میں نے کہا آپ کے ہاں تو باپ کی توہین پر موت کی سزا ہے، ماں کی بے ادبی پر موت کی سزا ہے، تم ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ ایک دفعہ بات چل پڑی ہے تو عرض کر دوں، ایک دفعہ یہ رجم کی سزا جو ہے، آج کل یہ مباحث چلتے رہتے ہیں، یہ قرآن پاک مجھے جو پتھر بار بار کے مار دو، یہ بڑا سختی ہے جی، بڑے تشدد ہے جی، بڑا جی رجم کر دینا۔ میں نے کہا یار سختی ہے تو ہم نے دوبارہ قانون تو نہیں ہے، ہم نے تو آپ سے لیا ہے، یہ رجم کی سزا ہم نے تورات سے لی ہے بھائی، آج بھی تورات میں لکھی ہوئی ہے یار، ہم نے بھی یہ یاد کی، ہم نے تو تورات سے لی ہے، پہل تم نے کی ہے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہو؟ روایت آپ نے سنی ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جوڑے کو رجم کیا تھا، سنسار کیا تھا، تو کون سی کتاب منگوا کے فیصلہ کیا تھا؟ تورات منگوائی تھی، پڑھائی تھی، نکالو اس پہ کیا ہے، لفظ کی تھی۔ میں نے کہا ہم نے تم سے لیا ہے یار، ہمیں کیا کہتے ہو؟ اگر خدا نہ خاصہ غلط ہے تو پھر تورات کی بات کرو، اور صحیح ہے تو پھر قرآن کی بات بھی مانو۔ خیر لمبی بات ہو گئی۔ میں کو ماں باپ کی توہین کو قرآن پاک نے کیا کر دیا؟ برا کر دیا۔ چلو ہم موت کی سزا نہیں دیتے، نرمی کر دی ہم نے،
لیکن ماں باپ کی توہین کیا ہے؟ جرم ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ آج کل یہ مسئلہ ہے، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، آج کل ہمیں یہ توہین کا مسئلہ جو ہے نا، ایک مسئلہ عالمی سطح پر درپیش ہے۔ ہم کہتے ہیں مذہبی شاعر اور مقدس شخصیات، ان کی توہین جرم ہے، اور مغرب کہتا نہیں، انسان کی آزادی رائے ہے، ہر 5 سال کا وہ کوئی کو ڈرامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب ایک نیا ڈرامہ کھڑا کر دیا قرآن پاک جلایا اس ٹویٹر میں، صرف نفرت کے اظہار کے لیے، مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے۔ ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ مذہبی شاعر کسی کے بھی ہو اور مقدس شخصیات، ان کی توہین کیا ہے؟ جرم۔ دیکھیں، ایک عام آدمی کی توہین جرم ہے یا نہیں؟ اس میں لمبی بات نہیں کرتا۔ کسی بھی ملک میں ایک عام شہری کی توہین جرم ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی شہری کی توہین جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور قانون میں جرم تسلیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نبی کی توہین جرم نہیں ہے یار، خدا کا خوف کرو یار۔ آج وہ میری توہین کرے تو میں عدالت میں جاتا ہوں، جی حد تک عزت ہوئی ہے، جی میری حد تک عزت جرم ہے، آپ کی حد تک عزت جرم ہے، اللہ کے رسول کی حد تک عزت جرم نہیں ہے۔ میرا کہیں سے کہتے 2 ہی مطالبے ہیں ہمارے۔ اگر ایک عام شہری کی توہین، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائے آپ، ایک شہری کی دوسرا شہری توہین کرتا ہے، جرم ہے، یہ قانون ہے، سزا ہے، تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی، سزا ہے۔ اگر ایک عام شہری کی توہین جرم ہے تو اللہ کے پیغمبر کی توہین بھی کیا ہے؟ جرم ہے، اور تھوڑا فرق بھی ہے۔ پاکستان میں ایک عام شہری کی توہین قانون جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم بانی پاکستان ہیں، ہمارے قومی لیڈر ہیں، ان کی توہین بھی جرم ہے، برابر کا جرم ہے۔ میں قانون کے حوالے سے بات کروں، ایک عام شہری کی توہین قانون میں جرم ہے، قائد اعظم کی توہین بھی جرم ہے، چاہیے ہونا چاہیے، جرم ہے، یہ دونوں برابر کے جرم ہیں۔ اگر عام شہری کی توہین، قائد اعظم کی توہین الگ الگ جرم ہے، ان کی سزا زیادہ ہے، تو پیغمبر اور عام آدمی کی توہین میں بھی فرق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ عالمی سطح پر ہمیں درپیش ہے قرآن پاک اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ، اور ملک کے اندر بھی یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات کی توہین کی حوالے سے، یہ بھی جرم ہے۔ کسی بھی مذہب کے پیشوا جو ہے، حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ صحابہ کرام کی بات جب ہم کرتے ہیں تو سارے شامل ہوتے ہیں اس میں۔ ازواج مطہرات صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل بیت اعظام سارے صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ سب صحابہ ہیں، اور کسی ایک صحابی کی توہین بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں۔ ابھی قومی اسمبلی نے قانون پاس کیا، کیوں پاس کیا؟ کہ ملک میں قانون میں عام شہری کی توہین کی سزا زیادہ ہے اور صحابہ کی توہین کی سزا کم تھی، 3 سال۔ عام آدمی کی توہین کی سزا 5 سال ہے، اور صحابہ کی توہین کی سزا کیا تھی؟ میں نے کہا یار برابر تو کر دو۔ انہوں نے ٹھیک کیا، اس پر شور مچ گیا۔ شور کیوں بھائی؟ توہین کیوں جرم قرار دینے کے قانون پر شور بچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ توہین کا حق مانگ رہے ہیں آپ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ قومی اسمبلی کا جو توہین کرے گا 10 سال قید ہوگا، آپ کہتے ہیں یہ غلط ہوا، اس کا مطلب آپ توہین کا حق مانگ رہے ہیں کہ ہم توہین کریں گے۔ میں جو کرے گا اس کو ہوگا نا، 10 سال کی سزا کس کو ہوگی؟ توہین کرے گا۔ اور یہ کہنا کہ یہ 10 سال کی سزا جو مقرر کی ہے یہ انسانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین کرنا حق ہے۔ میری توہین کرنا تو آپ کا حق نہیں ہے، صحابہ کی توہین کرنا آپ کا حق ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ بہرحال 2 مسئلے اس وقت چل رہے ہیں۔
ایک عالمی سطح پر سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے، جلایا گیا ہے، پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، ہم بھی ہیں۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑا نوٹس کیا ہے کہ مذہبی شاعر اور مذہبی مقدس شخصیات کی توہین کو عالمی سطح پر جرم تسلیم کیا جائے، اس کو حقوق میں شمار نہ کیا جائے۔ کس میں شمار کیا جائے؟ جرائم میں۔ اور ملک کے اندر قومی اسمبلی نے جو قانون پاس کیا اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، تقاضا تھا۔ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کو جرم قرار دینا اور اس کی سزا میں اضافہ کرنا، یہ ملک کے دین کا تقاضا بھی ہے اور ملک کے شہریوں کا تقاضا بھی ہے۔ اگر میری توہین پہ سزا ملک کا تقاضا ہے تو صحابہ کرام کی توہین پر سزا میں اضافہ بھی ملک کا کیا ہے؟ تقاضا ہے۔ اور دونوں باتیں، سویڈن کے اس واقعے پر احتجاج اور قومی اسمبلی کے اس قانون سازی پر اس کی حمایت، ہمارا موقف یہ ہے۔ اور اس میں اجتماعات ہو رہے ہیں، ابھی میرے خیال میں شیروالا باغ میں ریلی ہوگی نماز کے بعد۔ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، کم از کم اپنا کیمپ واضح کریں۔ بس آخری بات کروں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ایسے مسائل پہ ہم کو اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں نا، بھائی ہم یہاں کھڑے، کسی نہ کسی جہاں مرضی شریک ہو، نہ کہ شریک ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان اور حمیت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔